وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے کپڑے کو بدلا جائے۔ جو کپڑا اس نے پہن رکھا ہے اس کپڑے کو نکالا جائے کاٹ کر کے، اور پھر اس کے بعد جو پیجامہ یا تہبند جو بھی پہنا ہے وہ بھی نکالا جائے۔ پھر ایک دوسرے کپڑے کو شرمگاہ پر رکھا جائے، اور شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ پھر اس کے بعد جب یہ کام ہو جائے کپڑا بدلوانے کا کام، پھر میت کے جو دونوں ہاتھ ہیں اوپر سے نیچے تھوڑا کیا جائے تاکہ نرم ہو جائے۔ پھر میت کے سرہانے کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر کے اس کے پیٹ کو نرمی کے ساتھ دبایا جائے تاکہ جو فضلات نکلنے ہوں وہ نکل جائے۔ اور پھر اس کے بعد کپڑے پر خرقہ یا ہاتھ پر خرقہ یعنی کپڑے کا ٹکڑا لگا کر کے اس کے شرمگاہ کو دھلا جائے پانی ڈال کر کے، اس لیے کہ ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ ان کی میت کے شرمگاہ کو نہ چھوا جائے، بلکہ کپڑا لگا کر کے اس طریقے سے چھوا جائے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہو جائے پھر میت کو وضو کرایا جائے، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کی جاتی ہے۔ اور ایک انسان جب زندگی میں بھی غسل کرتا ہے تو سنت کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں وضو کیا جائے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پاک ہو جائے گا، لیکن یہ کہ سنت کو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس کو سب سے پہلے وضو کرایا جائے، اور وضو کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو کلائی تک دھلا جائے 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اس کے ناک اور منہ کو صاف کیا جائے، اور پھر چہرے کو دھلا جائے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کو کوہنی تک دھلا جائے، پہلے دائیں پھر بائیں ہاتھ کو۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے، پھر اس کے بعد پیر کو دھلا جائے، یعنی جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے ویسے ہی۔ جب یہ ہو جائے پھر اس کے بعد میت کو اب مکمل تو میت کو غسل دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میت کو جو پہلی مرتبہ غسل دیا جائے گا اس پانی میں یا تو بیر کے پتے ہوں یا ایسے ہی کوئی خوشبودار چیز ہو تو اس طرح ملا سکتے ہیں، بیر کے پتوں کے ذریعہ یا صابن کے ذریعہ۔ اگر بیر کا پتا نہ ملے تو صابن کے ذریعہ بھی نہلا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر بیر ملاتے ہیں تو پہلی مرتبہ اس طرح، یعنی اس کے سر کو دھلیں گے، داڑھی سمیت پورا اچھے سے دھلیں گے تاکہ صفائی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب سر اور داڑھی کو دھل لیں گے پھر داہنے طرف دھلیں گے، پانی پھیریں گے، یعنی پہلے اوپر والے حصے کو صاف کریں گے، دھلیں گے اوپر سے لے کر کے سر کے پاس سے لے کر کے پیر تک۔ پھر اس کو تھوڑا سا اٹھائیں گے، اوپر کریں گے، پھر نچلے والے حصے کو دھلیں گے۔ پھر اس کے بعد بائیں طرف کے اوپر والے حصے کو دھلیں گے، پانی بہائیں گے، پھر نچلے والے حصے کو دھلیں گے۔ اس طریقے سے 1 مرتبہ غسل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دوبارہ بھی غسل دیں گے، اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ 1 مرتبہ غسل دینا ضروری ہے، اور 1 سے زیادہ مرتبہ غسل دینا مستحب ہے، لیکن طاق عدد میں، یعنی 3۔ اگر 3 میں بھی صفائی نہ ہو سکے تو 5 مرتبہ غسل دے سکتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ بیر کے پتوں سے، پھر دوسری مرتبہ بھی بیر کے پتوں سے یا پاؤڈر کے ذریعے سے تاکہ اچھے سے صفائی ہو جائے۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس کو غسل دیں گے تو اس میں کافور ملا لیں، جس کو اردو میں کپور بولتے ہیں۔ پانی میں کپور ملا لیں، اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، پھر پانی پورا پھیر دیں گے اس کے جسم پر۔ تو اس طریقے سے یہ میت کا غسل ہو جائے گا۔ یہی غسل دینے کا طریقہ ہے، اور چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو غسل دینے کا ایک ہی طریقہ ہے،
کوئی بھی فرق نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ عورت کو جب غسل دیا جائے گا تو اس کے بالوں کی 3 چوٹی بنائی جائے گی اور 3 چوٹی کو اس کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، 3 چوٹی کو اس کے پیچھے ڈال دیا جائے گا سرہانے پر۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی رہے کہ عورت کو غسل دے گی، اصل یہی ہے، اور مرد کو غسل دے گی، تو عورت کے لیے جو پردہ ہے وہی سے مرد کا ہے، یعنی جس طریقے سے مرد کا پردہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، تو اسی طریقے سے عورت کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں، مرد کے لیے تو پورا جسم، عورت کا پورا جسم پردہ ہے، لیکن عورت کے حق میں ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اس طرح پردہ کروا کر کے اس کو غسل دے گی۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ کیا مرد شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ جی ہاں، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بقیع کی زیارت کی، یعنی مسجد نبوی کے بغل میں جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہا جاتا ہے، اور صحیح یہی ہے، بعض لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بقیع نام ہے، بقیع۔ تو وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کر کے آئے آپ اپنے گھر پر، تو آپ کے سر میں درد ہونے لگا۔ پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وا راسا، ہائے میرے سر، یعنی درد کر رہا ہے میرا سر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرا بھی سر درد کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ ما ضرکی، تیرا کیا نقصان ہے؟ لو مت قبلی، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی، فقمت علیک، تو تیرے ساری چیزوں کا انتظام میں ہی کروں گا۔ پھر آگے وضاحت کی، فغسلتک، تو میں تجھے غسل دوں گا، وکفنتک، اور تجھے کفن دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا، وصلیت علیک، اور تیری نماز جنازہ بھی میں ہی پڑھاؤں گا، ودفنتک، اور میں تجھے دفن کروں گا۔ لیکن چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے وفات نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا کہ عورت شوہر کو غسل دے سکتی ہے، تو کہتی ہیں کہ اگر ہمیں پہلے ہی معلوم ہوتا تو ہم عورتیں ہی، یعنی امہات المومنین ہی نبی کو غسل دیتی، لیکن معلوم نہیں تھا، یعنی اس کے برعکس تو معلوم تھا، نبی نے کہا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا۔ اور ایسے ہی یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا، اور ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ کو غسل دیا۔ تو یہ ساری دلیل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اور یہ جو بات کہتے ہیں کہ جب وفات ہو جاتی ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، یہ احمقانہ بات ہے، اور یہ جہالت والی بات ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔